علیکم سب بھائیوں کو جمعہ مبارک۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور کچھ دیگر ایشوز کے حوالے سے کچھ اور معلومات آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان نے 300 یونٹس تک فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی معافی کا اعلان کیا ہے۔ ان یونٹس پر 300 یونٹ تک صارفین کو گورنمنٹ آف پاکستان سبسڈائز کرے گی۔ اس سے پہلے جو اناؤنسمنٹ تھی اس میں 200 یونٹس تک صارفین کو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی چھوٹ دی گئی تھی، جس میں پروٹیکٹڈ صارفین کو 1425 روپے، زیادہ سے زیادہ 1425 روپے، اور ان پروٹیکٹڈ صارفین جو سنگل فیس ڈومیسٹک میٹر تھے ان کے بلوں میں زیادہ سے زیادہ 2350 روپے کی کمی کی گئی تھی۔ اب اس کی جیسے کوئی اس کی ڈیٹیل آئیں گی اس اناؤنسمنٹ کی، منسٹری آف انرجی اس کے بارے میں کوئی نوٹیفکیشن جاری کرے گی تو مزید اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ دوسری بات جو آپ سے کرنی تھی کہ جن صارفین نے ایلیجیبل نہیں تھے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے اور اگست کے بل انہوں نے لیسکو آفس سے کٹوا لیے تھے، ان میں سے کچھ صارفین دوبارہ ہمارے پاس آفس میں آئے کہ ہم نے غلطی سے بل کٹوا لیے تھے، ہمیں ریوائز بل جاری کیے جائیں۔ تو وہ جب یہ بل لے کر دوبارہ بینکوں میں گئے تو بینکس نے یہ کہا کہ چونکہ آپ ایلیجیبل نہیں تھے تو آپ کے اوپر لیٹ پیمنٹ سر چارج اپلائی ہو چکا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز نے صرف تصحیح شدہ بلوں کے جو ڈیو ڈیٹ تھی وہ 6 ستمبر تک ایکسٹینڈ کی تھی، اور ان بلوں کو بعد ازاں اپنی ویب سائٹس کے اوپر بھی اپلوڈ کر دیا تھا۔ چونکہ یہ بل جو تھے ان کے تصحیح شدہ بل ڈسٹریبیوشن کمپنیز نے جاری نہیں کیے، لیسکو نے بھی جاری نہیں کیے، اور انہوں نے غلطی سے یہ بل کٹوا لیے تھے۔ اب چونکہ یہ بقیہ رقم ڈیو ڈیٹ کے بعد بھی جمع کروائیں گے تو ان کی ڈیو ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوئی تھی، تو ان کے اوپر لیٹ پیمنٹ سر چارج جو ہے وہ اپلائی ہو چکا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو نیکسٹ بل آئیں گے تو پھر ہی اب اس کی فردر کلیریفیکیشن ہوگی کہ ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ صارفین نے 2 قسطوں میں 2 حصوں میں جمع کروا دی ہے۔ ایک حصہ جو تھا وہ ڈیو ڈیٹ سے پہلے جمع کروایا تھا، اور جو دوسرا حصہ تھا وہ ڈیو ڈیٹ کے بعد جمع کروایا تھا۔ تو لیٹ پیمنٹ سر چارج جو ہے وہ ان کے اوپر اپلائی ہو چکا ہے۔ فردر اس کی ڈیٹیل یا بقایا جات جب بلوں میں لگ کر آئیں گے تو تب اس کے بارے میں پتہ چلے گا۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو جولائی کے مہینے کے لیے نیپرا نے اپروو کی ہے، اس کو اگر کیلکولیٹ کریں تو وہ 5 روپے 15 پیسے تک کا اضافہ بنتا ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے جو درخواست کی تھی نیپرا سے، نیپرا نے اس کو منظور کیا۔ اس کی ابھی ڈیٹیل فیصلے کا اس کا جو ڈیٹیل فیصلہ ہے وہ ابھی جاری نہیں ہوا، لیکن اس کے اوپر جی ایس ٹی اور الیکٹریسٹی ڈیوٹی ایڈ کرنے کے بعد یہ اضافہ 5 روپے 15 پیسے تک کا بنے گا۔ 5 روپے 15 پیسے تک کا اضافہ جولائی کی کنزمپشن کے اوپر، اور یہ ستمبر کے بلوں میں یہ اضافہ بجلی کے بلوں میں لگ کر آئے گا۔ تو یہ، اور تیسری بات یہ کہ جو صارفین آفیسز کے اندر آ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بجلی کی جو سلیب سسٹم ہے اس کی سمجھ نہیں لگ رہی، کیونکہ پچھلی دفعہ ہمیں 2 سلیبس کے اندر ڈومیسٹک صارفین سنگل فیس کا بل آیا تھا، اور اس دفعہ ہمیں ایک ہی سلیب کے اندر آیا ہے۔ تو ان کے لیے بھی خبر یہی ہے کہ جو پریویس سلیب یا لوور سلیب کا بینیفٹ تھا وہ تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر ختم کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کو جو بل ہے وہ ایک ہی سلیب کے لیے، ایک ہی سلیب کے تحت آیا کرے گا، اور جو سلیب سسٹم ہے وہ صرف اب پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے رہ گیا ہے۔ وہ صارفین جن کی 6 ماہ کی کنزمپشن 200 یونٹ سے کم ہے، ان کو بجلی کا بل بدستور 2 سلیبس کے ساتھ ہی ایشو ہوگا، اور وہ صارفین جن کی بجلی کی کنزمپشن جو ہے وہ 200 یونٹ سے زیادہ ہے، ان پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں، ان کو بجلی کا بل اب ایک ہی سلیب میں وصول ہوا کرے گا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے اگست کے مہینے سے لوور سلیب یا پریویس سلیب 2 سلیب سسٹم جو تھا اس کو ختم کر دیا ہے، اور اب آپ کو بل جو ہے وہ ایک ہی سلیب کے تحت آئے گا۔ اب اس میں کچھ ایسے کنزیومر یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ جی ہم پہلے تو ہم 300 یونٹ چلاتے تھے، 299 پہ اپنے کو چینج اوور لگائے ہوئے تھے، ان کو میٹروں کو روک دیتے تھے، تو اب وہ سسٹم آپ کے لیے فائدہ مند نہیں رہا۔ اگر آپ پروٹیکٹڈ صارف ہیں، آپ کی کنزمپشن 6 ماہ کی 200 سے کم ہے، تو تب آپ کو 2 سلیب کا بینیفٹ ہوگا۔ اب 300 چلائیں یا 301 چلائیں، وہ جو پہلے والا سسٹم تھا جولائی تک، وہ اب کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ تو اس میں اب آپ کا یہ سوال کہ اس میں کیسے اس سے کچھ بینیفٹ ہو سکتا ہے، جن کے 2 سنگل فیس میٹر ہیں یا جن کو دونوں کو ہی 300 چلاتے تھے، یا ایک کو 300 سے نیچے چلاتے تھے، ایک کو 250 چلاتے تھے، تو ان کی معلومات کے لیے صرف اتنا عرض کروں گا کہ 1 میٹر کو اب آپ
200 यूनिट से कम चलाएंगे और 1 मीटर को अब आप 200 यूनिट से अबव चलाएंगे तो तब आपको फायदा होगा। और 200 वाले में भी तब आपको 2 स्लैब अलग कराएंगी जब आपको वो 200 यूनिट्स इस्तेमाल करते हुए मुसलसल 6 माह हो जाएंगे, तो 7वें माह के अंदर आप फिर प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स की कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे और आप उस 2 स्लैब सिस्टम के अंदर चले जाएंगे। तो अब आप 300 यूनिट्स की जो स्लैब या जो चेंज ओवर से आप ब्रेक करते थे उसको वो आपके लिए सूदमंद नहीं रही। अब आप 1 मीटर को 200 यूनिट से कम चलाएंगे और दूसरे मीटर को 200 यूनिट से अबव चलाएंगे। दूसरा, जो परसों मेरे पास एक साहब आए थे, वो कह रहे थे कि जी मैं बलूचिस्तान में मेरा कारोबार है और मैं वहां से आया हूं, तो हमारे वहां पे जो है ना जो शरपसंद है वो टावर्स को उड़ा देते हैं बारूदी मवाद से, तो वहां पे हमारी हिफाजत के लिए जो FC तैनात है उसका सरचार्ज भी हम बिजली के बिलों में दे रहे हैं। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि ये वो बलूचिस्तान वाली FC नहीं है जो हमारी फोर्स है, ये फाइनेंशियल कॉस्ट सरचार्ज है बिजली के बिलों के ऊपर। आप इसको FC सरचार्ज जो है ना वो जो सिक्योरिटी फोर्सेज वाला ना समझे, ये फाइनेंशियल कॉस्ट सरचार्ज है और आपके बिजली के बिल के ऊपर 43 पैसे 0.43 रुपीज पर यूनिट आप इसको पे करते हैं। तो ये मैंने क्लैरिफिकेशन उनको दे दी थी। तो जो लोगों के अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन है FC सरचार्ज के लिए, तो मैंने बेहतर समझा कि शायद आम और दूसरे साहब भी शायद इसको इसी तरह से समझे, तो उनको ये चीज क्लियर कर दी जाए कि फाइनेंशियल कॉस्ट सरचार्ज 43 पैसे पर यूनिट बिजली के बिलों के ऊपर आप पे करते हैं। इसका बलूचिस्तान वाली FC जो हमारी फोर्स है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो दूसरा, इसमें मजीद कोई जो पेशरफ्त होगी, काफी तवील वीडियो हो गई है, तो इसमें जब मजीद कोई पेशरफ्त होगी उससे मैं आगाह करूंगा। मेरी आखिर में आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे वीडियोस को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखा करें, इनको शेयर किया करें, इनमें आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन होती है। जब हमारे जो दोस्त हैं वो फेसबुक और टिकटॉक और दूसरी चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उस वक्त मैं पूरी दुनिया में जो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट हैं, जो एनर्जी सेक्टर के हवाले से न्यूज हैं ग्लोबली और पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से करेंसी रेट्स होते हैं, मैं उनको स्टडी कर रहा होता हूँ। तो मेरे इंटरेस्ट कुछ और हैं, मैं ये फिल्में और गाने इस तरह की चीजें नहीं देखता। जो मेरा इंटरेस्ट है मैं उसको जो है ना वो उसके मुताबिक अपनी स्टडी को जारी रखता हूँ, रिसर्च करता हूँ और फिर उसके बाद आपके लिए वीडियोस बनाकर लाता हूँ। तो इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा देखा करें, शेयर किया करें। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको मजीद किसी और फोरम से, किसी और चैनल से ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इन वीडियोस को आप आगे शेयर किया करें और जो आपके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर या मेरे डायरेक्ट जो सवालात मेरे व्हाट्सएप पे आप या मुझे कॉल करके मुझसे पूछते हैं, मैं उनके जो है इंशाल्लाह जवाब भी आपको देता हूं और उसका फिर जिक्र जो है मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर भी कर देता हूं आपसे। तो आखिर में मुझे इजाजत दीजिए, बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।